بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر عاشقان رسول علیہ السلام کی جانب سے میلاد مصطفیٰ پر نعت خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بالخصوص جلوس نکالے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ جہاں پر عاشقان رسول علیہ السلام کی جانب سے یہ سارے کام ولادت کی خوشی میں کیے جاتے ہیں، وہاں پر منکرین اور مخالفین کی جانب سے اور معترضین کی جانب سے یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں، آپ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا اور جھنڈے لگانا یہ قرآن و سنت سے بالکل ثابت ہے۔ اس موقع پر سب سے بڑی اور بنیادی دلیل وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 کے اندر موجود ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے یہ واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی رحمت ملے یا اللہ کی جانب سے کوئی فضل ملے تو تم خوشی مناؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام رحمت ہیں کہ ہم ان کی ولادت پر خوشی منائیں؟ تو قرآن مجید برہان رشید کے اس جملے کی تفسیر قرآن میں ہی موجود ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ ایک رحمت نہیں بلکہ آپ جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور دوسرے موقع پر رب ذوالجلال نے حضور سید عالم علیہ السلام کو فضل قرار دیتے ہوئے جس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی بھی ہیں اور سراج منیر بھی ہیں۔ اور آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ کہ رب ذوالجلال نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی ہیں، سراج منیر ہیں، اور آگے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا آپ فضل ہی نہیں بلکہ آپ تو فضل کبیر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور سید عالم علیہ السلام کو رحمت بھی بنا کر بھیجا اور فضل کبیر بھی بنا کر بھیجا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی رحمت اور فضل ملے تو فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی مناؤ۔ تو اب یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم برہان رشید کے اندر یہ خوشی منانے کا یہ جو حکم ہے یہ مطلقاً ہے، یعنی یہ کسی چیز کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح خوشی منانی ہے، اس طرح نہیں منانی، ایسے منانی ہے، ایسے نہیں منانی۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر جائز طریقے سے خوشی منانا یہ قرآن و سنت کے مطابق بالکل جائز ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کیا جلوس نکالا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، باب فی حدیث الحجرہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2310 کے اندر صحیح مسلم میں حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو جب سرکار مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں اس وقت جتنے بھی مسلمان موجود تھے ان کا عالم یہ تھا کہ فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، کہ مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھے
وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور غلام اور بچے جو ہے وہ راستوں میں پھیل گئے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اور وہ یہ آوازیں لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو یہ ایک جلوس کی کیفیت تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، ایک جلوس کی کیفیت تھی، اور اس طرح استقبال کیا جا رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جس طرح صحابہ کرام سرکار کی آمد کی خوشی میں جلوس نکال۔ اسی طرح دوسری روایت جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوہ میں نقل کی ہے، آپ اس تفصیلی روایت کو آپ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر انصار مدینہ نے سنی تو وہ روزانہ مدینہ منورہ کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر سرکار کی آمد کا انتظار کرتے تھے کہ جب سرکار آئیں تو ہم ان کا استقبال کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے وہ بیتاب ہو رہے تھے، اور یہاں تک کہ اس وقت ایک یہودی جو تھا وہ ان کے ساتھ ایک مقام پر کھڑا ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرتا رہتا تھا، اور اس مبارک جماعت کو قبہ قدوم پر بلا یعنی روزانہ کھڑے ہو کر یہ جماعت جو ہے وہ سرکار کا انتظار کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں کافی دن گزرنے کے بعد لوگ مدینہ شریف میں موجود تھے، تو وہ یہودی جو تھا وہ اس قبہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ تمہارے مقصد و مقصود آ چکے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ اعلان کیا تو تمام مسلمان اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر حضور سید عالم علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکل پڑے، اور انہوں نے حرہ پر ملاقات کی، اور وہاں پر یہ جملے ہیں کہ مرحبا اہلا و سہلا مرحبا۔ سارے جتنے بھی اس وقت لوگ مدینہ شریف کے اندر مسلمان موجود تھے سب نے سرکار کا استقبال کیا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ نہیں بلکہ وہاں پر جتنی بھی پردہ نشین عورتیں موجود تھیں، وہاں جتنے بھی بچے موجود تھے، اور جہاں جتنے نوجوان موجود تھے سب نے سرکار کا استقبال کیا، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں قبیلہ بنو نجار کی وہ وہاں باہر نکلیں، تو انہوں نے کہا نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار، چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کو ایک جانب سے سرکار کے ساتھ قریبی نسبت بھی تھی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے اس موقع پر انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم یقیناً آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا گواہ رہنا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کا یہ انداز تھا استقبال کرنے کا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مدینہ شریف میں جب سرکار تشریف لائے تھے تو یہ استقبال اس طرح کیا گیا تھا جیسے جلوس کی ایک شکل ہوتی ہے۔ وہاں چھوٹی بچیوں نے یہ ترانہ بھی پڑھا تھا اس موقع پر کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ جلوس نکالا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 سے لے کر 106 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جلوس نکالنا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بالکل جائز اور ایک مستحسن امر ہے۔